یعنی پہلا معنی اس کا ہم نے بتایا استعلاء کے لیے آتا ہے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ دوسرا بتایا کہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر میں ہو۔ اور الصاق کے لیے آتا ہے، الصاق کا معنی چسپا کرنا لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا ترجمہ نگاری کا سبق ہے۔ آج حروف جارہ کی بیس شروع ہو گئی ہے، یعنی مشہور ہیں اور آسان بھی ہے وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا اعراب کے حوالے سے اس کی تفصیل ہے، لیکن معنی میں بڑی اس میں ہر ایک حرف جو ہے اس کی الگ الگ تفصیل ہے، اور اس پر زیادہ لمبی گفتگو ہم کریں گے۔ ایک ایک حرف کو شاید ہم یومیہ بیان کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا ایک معنی ہے، تو اگر ایک معنی معلوم ہوتا ہے باقی 5-6 معانی کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ وہ شرح میں تعامل میں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ اولیٰ کے سال کی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں تخصص کے سال ہمارے ایک استاد محترم فرمانے لگے کہ میں نے استاد سے پوچھا کہ یہ جو حروف جارہ جس طرح سب زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، تو کیا ان کا معنی بھی اسی طرح ایک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں معنی بھی ایک ہے۔ تو پھر اس وقت سے میں ایک لمبی مدت تک یہ سمجھتا رہا کہ حروف جارہ جتنے بھی ہیں سب کا معنی ایک ہے، علی، الی، من، یہ سب ایک ہی معنی ہے۔ تو اس میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے، من، عن، الی، اور اگر غلطی نہ بھی ہو تو اس کے وسیع مفہوم سے آگاہی نہیں ہوتی کہ یہ حرف ان معانی میں بھی مستعمل ہے۔ تو اس لیے ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ بہت مشہور ہے۔ اعلیٰ کے یعنی مستقل کئی معانی ہیں، جن میں سے پہلا معنی ہے استعلاء۔ استعلاء یعنی اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، اور جب اعلیٰ استعلاء کے لیے ہوگا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے پر سے، اعلیٰ پر۔ جیسے زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے یا زید چھت پر ہے۔ زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو استعلاء اوپر ہونا، وہ اوپر ہے۔ زید علی السطح، زید چھت پر ہے، پہلا معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی ظرفیت کے لیے، ظرفیت کے لیے یعنی ظرفیت کا ہم نے بتایا تھا کہ ظرفیت یعنی یا جگہ یا زمانہ۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہم میں، اندر اس طرح کریں گے، میں، اندر، پر، یہ مختلف معانی۔ جب ظرفیت کے لیے اعلیٰ ہوگا تو 3 طرح ہم ترجمہ کر سکتے، میں، اندر یا پر۔ جیسے ان کنتم علی سفر، ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر پر ہو، اگر تم سفر میں ہو۔ اچھا، ان کنتم علی سفر، یہاں پر یہ علی استعلاء کے لیے نہیں ہے، ظرفیت بیان کرنے کے۔ ظرفیت کا مطلب اس کا زمانہ بیان کرے گا، آپ سفر کے زمانے میں ہو۔ اچھا، الصاق، الصق یلصق الصاق، یعنی یہ بھی ایک معنی ہے اعلیٰ کا، اور ویسے تو الصاق کہتے ہیں چسپا کرنا، لگانا، تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے۔ جیسے اور جب اس کے ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا الصاق کے لیے جب اعلیٰ آتا ہے تو اس کا ترجمہ پھر کہتے ہیں پاس سے اعلیٰ، اس کا ترجمہ ہم کریں گے پاس سے یا صرف سے یا کو، اس طرح کے ترجمے آئیں گے۔ مثال سے میں سمجھاتا ہوں، مررت علی زید، مررت علی زید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ مررت علی زید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ مررت علی زید، میں زید کے پاس سے گزرا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح اعلیٰ کا ایک معنی قرب بھی ہے، قرب کے معنی میں کہ قریب ہونا۔ اعلیٰ قرب، نزدیک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جب قرب اور نزدیک کے معنی میں ہو تو پھر اس کا ترجمہ بھی ہم نزدیک ہی کریں گے، نزدیک، پاس۔ قرب کے لیے جب ہوگا تو اس وقت اس کا ترجمہ ہم کریں گے نزدیک اور پاس۔ جیسے او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس مجھے کوئی راہ دکھانے والا مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے۔ او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس مجھے کوئی راہ دکھانے والا مل جائے۔ تو اب جو ہے یہاں پر اعلیٰ، یہ اعلیٰ قرب کے معنی میں استعمال ہوئی، یعنی کہ آگ کے اوپر ہوگا۔ ظاہر آگ کے اوپر تو کوئی رہنمائی کا والا کر نہیں ہوگا، آگ کے آس پاس ہوگا، آگ کے قریب ہوگا۔ تو یہاں پر اعلیٰ اس معنی میں، او اجدو علی النار ہدی۔
اچھا، آگے ایک اور معنی ہے تعلیل۔ تعلیل کا مطلب یہ ہے کہ سبب اور وجہ بیان کرنے کے لیے، سبب اور وجہ بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس وقت ہم اس کے ترجمے پہ کریں گے سبب سے یا وجہ سے۔ اب مثال میں دیکھیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اس سبب سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو یہاں پر اعلیٰ یہ سبب، علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ترجمہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اسی طرح مصاحبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، علی مصاحبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مصاحبت کا مطلب ہے کہ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ، اور یا اس کے باوجود، اس کے ساتھ یا اس کے باوجود۔ تو مثال ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور محبت کے باوجود وہ مال دیتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور محبت کے باوجود وہ مال دیتے ہیں، اس کو مال کی محبت ہے پھر بھی وہ مال دیتا ہے۔ اس کے ضمیر میں تو بہت سارے وہ ہیں، اقوال ہیں مرجع میں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ محبت کے باوجود مال دیتا ہے، تو یہ مصاحبت والا معنی ہو گیا۔ اسی طرح ابتدا کے لیے بھی آتا ہے۔ ابتدا کی مثال آسان ہے، اِنِ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پھر پورا پورا لیتے ہیں۔ اِنِ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پھر پورا پورا لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ ابتدا کے لیے ہے، اور ابتدا کے لیے جب ہوگا تو اس کے ترجمے میں سے آئے گا۔ کیا آئے گا؟ سے آئے گا۔ اچھا، آگے ایک اور معنی اس کا ہے الزام۔ یہ معنی اس کا مشہور ہے، فرضیت، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے۔ الزام، فرضیت، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے، ذمہ داری ڈالنے کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتب علیکم، تم پر، تو یہ کہ یہ آپ پر لازم ہو گئے ہیں، تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے کہ تم نے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہاں پر اعلیٰ فرض کرنے کے لیے، فرضیت کے لیے، لازم کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی الزام کے لیے۔ مثال کتب علیکم الصیام۔ اسی طرح خلاف کے معنی میں بھی آتا ہے، خلاف یعنی کسی کے مخالفت۔ تو اس کی مثال یہ ہے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف۔ یہ خلاف کا معنی ہو گیا، یعنی ان کے مخالف ہماری مدد فرما دیجئے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف۔ یہ اعلیٰ ہے، اور آج یہی اعلیٰ ہی کافی ہے۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہوں آسانی سے۔ یعنی پہلا معنی اس کا ہم نے بتایا استعلاء کے لیے آتا ہے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ دوسرا بتایا کہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر میں ہو۔ اور الصاق کے لیے آتا ہے، الصاق کا معنی چسپا کرنا، لگانا، لگاؤ کے لیے، جیسے مررت علی زید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ مررت علی زید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اسی طرح قرب کے لیے، نزدیکی کے لیے، جیسے او اجد علی النار ہدی، اسی طرح مجھے آگ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا مل جائے۔ اسی طرح تعلیل، سبب اور وجہ بیان کرنے کے لیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ مصاحبت کے لیے، جس کے ترجمے میں ساتھ یا باوجود آتا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ محبت کے باوجود مال دیتا ہے۔ اور ابتدا کے لیے، جیسے اِنِ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پھر پورا پورا لیتے ہیں۔ الزام، فرضیت، لازم کرنے کے لیے، ذمہ داری ڈالنے کے لیے ترجمہ میں پر آتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور خلاف، مخالفت کے معنی میں خلاف، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، بہت اچھا سبق ہے، اور میری ساتھیوں سے گزارش ہوگی کہ قرآن کریم میں مطالعہ کر کے جو ہے نا خصوصی طور پر مختلف معانی اس کی ڈھونڈے، تو اس کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ عام کتابوں میں بھی مطالعہ کرتے وقت جہاں پر بھی اعلیٰ استعمال ہو تو وہاں پر سوچیں کہ استعلاء کے لیے آیا ہے، مصاحبت کے لیے آیا ہے، الصاق کے لیے آیا ہے، قرب کے لیے آیا ہے، تعلیل کے لیے آیا ہے، یا کس معنی کے لیے آیا ہے، اس میں سوچ لیا کریں۔ تو آج ہم اسی سبق پر اکتفا کرتے ہیں۔